اور ہم نے نفرت دلانے کا ماحول کیسے بنایا؟ پہلی بات، دسیوں بار کہہ دیا گیا مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر اذان کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال نہ کرو، اس سے دوسرے محلے میں رہنے والے غیر مسلموں کو تکلیف ہوگی۔ بھیجے میں نہیں گھستی بات، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے لیکن بھیجے میں بھیجا نہیں بھیجا ایسا لگتا ہے۔ دسیوں بار کہہ دیا گیا، بھدی آواز ہے، سڑی آواز ہے، الٹی آتی ہے ایسی آواز سن کر، اور پھر وہ آواز سے مائک میں بیان کر رہا ہے، مائک میں نعتیں پڑھ رہا ہے، مائک میں قوالی پڑھ رہا ہے، مائک میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ارے اذان اگر ہوتی مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، ایسی اذان ہونا چاہیے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کھڑے ہو کر سن کے مزے لینے والا بن جائے۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں بہترین اذان سن کر وہ لوگ اپنا کام دھندا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر فلاں مؤذن صاحب جن کی اذان بہترین ہے وہ اگر اذان نہیں دیں گے، غیر مسلم پوچھے گا آج آپ اذان نہیں دیے، کوئی دوسرے اذان دیے، آپ دیے تو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسی مزیدار اذان ہونی چاہیے تھی، اور ہماری مسجدوں میں کیسی اذان ہوتی ہے، کیسے لوگوں کو ہم مؤذن رکھتے ہیں۔ وہ ٹاپک تو باقی ہے مؤذن علماء کا، 2 جمعہ پہلے بیان کیا تھا، آگے پھر بیان کروں گا۔ ہم کیسے لوگوں کو رکھتے ہیں مؤذن، اذان کی آواز کیسی بہترین ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے ہمارا بیان جو ہو رہا ہے اوپر والے مائک میں پوری بستی کو سنانا؟ بستی میں بیمار لوگ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں ہیں، کوئی گانے لگا کے سن رہا ہے، کوئی باتھ روم کر رہا ہے۔ اب تمہاری بیان کی، نعت کی، قوالی کی، اذان کے علاوہ سب چیزوں کی، نمازوں کی اذان اس کے باتھ روم میں، اس کے نیند میں، سب میں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ بتاؤ نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شریعت جب خود منع کرتی ہے، کون سا مسلک والا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس محلے کی جو بھی بریلوی مسجدیں ہیں، جا کے نظامیہ کا فتویٰ لو، پوچھو ان سے جا کے مائک میں، اوپر والے مائک میں اذان کے علاوہ کوئی اور چیز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فتویٰ آ جائے جائز کا تو پھر کر لو۔ کیوں ایسی جہالت اور ہٹ درمی؟ اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری مخالفت، فلاں مسجد کے خطیب صاحب ہماری مسجد کے خلاف بولیں، خلاف نہیں بولیں، تمہاری نفرتوں والی حرکت پر جو دشمنی پھیل رہی ہے اس دشمنی کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم نے ڈھنگ کی اذان نہیں سیکھی ہے، ڈھنگ سے اذان دینے والے کا انتخاب، اذان دینے والا صرف اذان دے گا، کوئی خدمت نہیں کرے گا، بہترین آواز والا ہوگا، اس کی اذان سے غیر مسلم بھی متاثر ہوگا۔ ایسے آدمی کا انتخاب کرتے، اذان کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اوپر کا مائک استعمال نہیں کرتے۔ تہجد میں سحری کے موقع پر 3 بجے سے بکنا شروع ہو جاتا ہے، اٹھو اٹھو سحری کا وقت ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ قوالی لگا دو، وہ نعت لگا دو۔ ارے آنے جانے والوں کو ڈسٹرب ہوگا، نیند میں خلل ہوگا، بیماروں کو تکلیف ہوگی، کوئی احساس نہیں ہے۔ دوسرا کام شریعت میں ہے کہ اگر مسجد بھر جائے، نمازیوں کو لے جگہ نہ ہو، ایک جماعت نماز ادا کر لے اور بقیہ لوگ پیچھے کھڑے رہیں، یہ لوگ پڑھ کے چلے جائیں گے، آپ پیچھے کے حصے میں، اوپر والے حصے میں دوسری جماعت کر لو۔ اگر اتنی پبلک بھر گئی تو تم دوبارہ جماعت کر لے سکتے ہو، نہیں کریں گے، سڑک پہ پڑھیں گے، دوسروں کی دکانوں میں گھس کے پڑھیں گے، روڈ جام کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ باپ کی جاگیر ہے یہ سڑک، اس سے تکلیف نہیں ہوگی، وہ روڈ گندا نہیں ہے، وہاں گاڑیاں آتی جاتی نہیں ہیں، اب سب پبلک ہے تو وہ روڈ تمہارے لیے پاک ہو گیا۔ عام دنوں میں مسجد چھوڑ کر وہاں روڈ پہ نماز پڑھ کے دکھاؤ، دیکھیں گے تو کیا وہ روڈ پہ کیسا پڑھتے، تو اب کیسا پڑھ رہے روڈ پر؟ پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ دوسروں کی تکلیف دینے والا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا کام، بقرعید کے موقع پر کتنی بار نہیں کہا گیا، خون، گندگی، گھاس، گوبر سڑکوں پر نہیں رہنا، اپنے گھر کے اندر قربانی دو۔ اس سے سڑک پر جو گندگی ہوگی آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ جانوروں کا فوٹو نہیں لینا، ذبح کرتے وقت فوٹو نہیں لینا، اس کا فیس بک واٹس ایپ پہ نہیں ڈالنا، اس سے دوسروں کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن نہیں سدھریں گے، یہی چیزیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی۔ کتنی بار بیانات میں ایسی بات نہ کرو جو غیر مسلموں کو تکلیف پہنچاتی ہو، ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو، ان کے رام کو، فلاں فلاں کو برا بھلا گالیاں مت دو۔ گالیاں دے دو گے، آرام سے چھوٹ بھی جاؤ گے، لیکن نفرت کی آگ لگ جائے گی۔
عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے، اسی کو ہیرو سمجھتے ہیں، اسی پہ نعرے لگاتے ہیں اور اسی پر واہ واہ ہوتی ہے، اور اس سے کس کے دل میں نفرت پھوٹ رہی ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے تم دشمنی پیدا کر رہے ہو، تم تو چھوٹ جاؤ گے، لیکن جو موب لنچنگ میں مارا جاتا ہے، جو سڑکوں پہ مارا جاتا ہے، جو غریب کے دکان پہ آگ لگ جاتی ہے، اسے بچانے کے لیے تمہارا باپ آئے گا وہاں پر۔ یہ سب وہ کام ہے جس سے نفرت پھیلی ہے۔ اور پانچواں کام، سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً 90% نوجوانوں کے اندر سے انسانیت مر گئی ہے۔ تھوڑا لگے جیسا ہے، بس لگا نہیں، ابھی اس سے پہلے ہی نفرت کی آگ لگ جائے گی۔ دیکھ کے نہیں آ سکتے، ہارن نہیں بجا سکتے، اتنا اسپیڈ سے چلا رہے ہو، ارے کچھ ہوا تو نہیں نا، اس سے پہلے ہی اتنی بات بڑھ جاتی ہے۔ سامنے والا غیر مسلم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی اس کی زبان کیسے چل رہی ہے، اس کے اخلاق کیسے گھٹیا اور کیسی بری اور گری ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے ٹولی چوکی گیا، وہاں آدھے گھنٹے میں 2 ایسے گھٹیا قصے دیکھنے کا موقع ملا۔ گاڑی جا رہی ہے، ایک دوسرے صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا سامنے مرد، بچے، عورت بیٹھ کر بائک چلا رہے ہیں، سڑک کے اس پار یو ٹرن لے کر جانا پڑتا ہے دکان، اس پار میں کپڑوں کی دکان ہے، یہاں سے جناب آرام سے سلو گاڑی لے کر دیکھتے جا رہے ہیں، پیچھے پوری ٹریفک جام ہو رہی ہے، آپ کو کپڑے ادھر خریدنا ہے، یہ سڑک پر آپ کی دکان ہے ہی نہیں ہے، لیکن ادھر سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ پیچھے والے نے ہارن بجایا تو عورت جو بیٹھی ہے پیچھے برقعے والی، وہ ہاتھ سے ایسا اشارہ کر رہی ہے۔ بتاؤ کتنی گھٹیا اخلاق عورتوں کے اندر گر گئے ہیں۔ وہ عورت شریف ہو سکتی ہے، وہ عورت بااخلاق ہو سکتی ہے، پیچھے جو غیر مسلم ہے اس سے کیا تاثر ملے گا؟ برقعے والی عورت، اور یہ سڑک پر ٹریفک جام ہو رہی ہے، وہ ہارن مارنے پر ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے۔ وہ شریف تھا، اگر وہ بیچ کی انگلی اٹھا دیتا تو پھر کیسی عزت جاتی تمہاری۔ دوسرا واقعہ، ایک مسلمان گاڑی چلاتے ہوئے آ رہا ہے اور پیچھے سے ایک نوجوان مسلمان بائک پر ایک پیر پہ بیٹھا ہوا، ایسے بیٹھ کر بائک چلاتے ہوئے ایسے بیٹھ کر ایک ہاتھ سے ایسے پکڑ کے ایک ہاتھ سے موبائل میں بات کرتے ہوئے گاڑی میں آ رہا ہے۔ اس میں کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور آتے ہوئے گاڑی سے اوورٹیک کرنا چاہ رہا ہے، اوورٹیک کرتے ہوئے ادھر سے پتھر آگے آڑے آ گیا، گرنے کے قریب ہو گیا۔ اب وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے سامنے گاڑی چلانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ عقل نہیں ہے، کیسے گاڑی چلاتے ہو، چھوڑ دیا رمضان ہے بول کر۔ واہ، کیسی حیوانیت، درندگی، جانور پنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سن لو، اللہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ مظلوم کی بددعا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسے زمین میں دھسا کے رکھ دے گی اگر مظلوم کی بددعا نکلے گی۔ ایسے گھٹیا اخلاق ہمارے ہیں۔ قرضے لیتے ہو غیر مسلموں سے، مہینے گزر جاتے نہیں ادا کرتے، کورٹ کچہری جانا پڑتا ہے، بلینک چیک لکھ کے دے دیے، ڈیٹ بھی نہیں ڈالے یا ڈیٹ ڈال دیے، اب 3 مہینے میں لوٹا دیں گے صاحب، 3 سال ہو گئے، غیر مسلم بیچارہ پریشان ہے۔ بتاؤ نفرت نہیں آئے گی اس کے دل میں؟ اب بولو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ایسے حالات میں ہمارا سوال، علماء کیا کر رہے ہیں؟ نفرت علماء کی وجہ سے آ رہی ہے، نفرت ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے آ رہی ہے۔